جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں ان کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ شوہر تمہاری وجہ سے ہوا، ان کے ناخن بھی کہیں سے ٹوٹ جائے تو تمہاری وجہ سے ہوا، ان کے سر میں درد ہو ہم پوچھتے ہیں سر میں درد کیوں تو تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، وہ بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہیں، اس لیے وہ سارا ٹھیکرا شوہر پہ پھوڑتی ہیں۔ شوہر کو اللہ نے مرد بنایا ہے، ڈبل طاقت دی ہے، اس میں ان کی ضد بھی سماتی ہے، ان کی بدزبانی بھی سما جاتی ہے، ان کا نخڑا بھی سما جاتا ہے، وہ سب کچھ ان کی ناشکری بھی سما جاتی ہے، سب اس میں سب سما جاتا ہے۔ اور حضور نے کہا بھی ہے، آقا علیہ السلام نے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے، اسی حالت میں رہنے دو، فائدے کی چیز ہے، فائدہ حاصل کرتے رہو، یہ تیرے کروڑوں کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہ تمہیں سکون قلب دیتی ہے، تیرے بچے پیدا کرتی ہے، تیرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تو باہر سے دکان سے تھک مر کے آتا ہے، شاندار ڈش تمہارے سامنے موجود کر دیتی ہے، بہت فائدے کی چیز، اس لیے ان کا غصہ، ان کی ضد، ان کا چڑچڑاپن، ان کا پاگل پن سب مرد کے سینے میں سما جاتا ہے، اور جہاں نہیں سما ہے دونوں عربی میں لڑتے ہیں، اب پڑوسی سوچتا ہے کہ ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، اسی لیے لڑائی سے اگر ہو رہی ہے گھر میں تو عربی آپ بھی سیکھ لیجئے، اپنی وائف کو بھی سکھا دیجئے، اگر لڑنا ہی ہے تو دونوں عربی میں لڑیے تاکہ پڑوسی سمجھے گا وہاں کلمہ خوانی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں تو پھر صبر جیسا سینہ چوڑا کر لیجئے، اس کے بعد سب یہاں سما جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مسلمانوں کی مقدس ماں ہے، ماں کے گھر قیام پذیر ہے سرکار۔ بس ایک بات، اس کے بعد پھر میں آگے نکلتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ میری تقریر اسی طرح بات سے بات پیدا ہوتی جاتی ہے تو 2.5 3 4 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، بات سے بات، الکلام یخلق الکلام، کلام کلام کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے تو خطیب صاحب آتے ہیں سوچتے ہیں کیا بولوں نہیں بولوں، کس ٹاپک پہ بولوں، بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، سفر سے آیا ہوں، لیکن جب بات شروع ہوتی ہے لگتا ہے کوئی دوسرا جنات سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہو، پھر وہ چیخ پکار چنگھاڑ کرسی توڑنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ان پہ سوار ہو گیا ہے، تو سوار وار ہوتا نہیں ہے، پہلے لگتا ہے کہ کیا بولوں نہ بولوں، لیکن جب بات نکلنے لگتی ہے تو بات سے بات پیدا ہونے لگتی ہے، اسی لیے 3 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا، لیکن بات چونکہ یہاں آ گئی ہے، صاحب وہاں بھی ہے مگر وہاں صبر ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل ہے، تو خود آقا علیہ السلام کے گھر میں سرکار سیدہ عائشہ کے گھر موجود ہے، آپ کی دوسری بیوی، ہم مسلمانوں کی دوسری ماں نے کھانا بنا کے آپ کے ہاں ان کے کھانا بننے سے پہلے بھیج دیا، سیدہ عائشہ کو برا لگا، کنیز کے ہاتھ میں ایک تماچا مارتی ہیں، ان کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گرا، کھانا سارا نیچے گر گیا، آقا علیہ السلام کو کتنی ناراضگی ہوئی ہوگی سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی میری بیوی ہے، تم بھی میری بیوی ہے، اگر تمہارے پکانے میں کھانا بنانے میں تاخیر ہوگی، اگر وہ بنا لیا ہے کہ میرے گھر میں سرکار قیام پذیر ہیں تو پھر آخر وہ کھانا بنا کے کیوں بھیج دی، کنیز کے ہاتھ میں ایک تماچا مارتی ہیں، کھانا سارا گر جاتا، آقا علیہ السلام کو ناراضگی تو ہوئی، لیکن یہی تو ہے آقا علیہ السلام میں اور دوسروں میں ہی فرق ہے کہ آقا علیہ السلام انسان ہے مگر انسانوں کے سردار، افضل البشر ہے، خیر البشر ہے، اتنے خیر البشر ہیں کہ ہیں بشر مگر تمام عطات و خصائل نورانی ہے، اللہ صمد، یہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے، اگر ہم ہوتے آپ ہوتے اس کی جگہ پہ تو پھر زبان بھی کھلتی، ہاتھ بھی اڑ جاتا، لیکن صابرین کے امام مصطفیٰ عورت ہے، چاہے وہ ہماری مقدس ماں کیوں نہ رہے، انہوں نے عورت ہونے کی وجہ سے جو ان کو کرنا تھا وہ کر چکی، اب آقا علیہ السلام کو جو کرنا ہے اور قیامت تک کے اپنے غلاموں کو جو پیغام دینا ہے وہ حضور کر رہے ہیں، سرکار دو جہاں علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے پیالے کے سب کو چننے لگے اور یہ کہا کنیج سے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے، سبحان اللہ، سیدہ عائشہ کو کچھ نہیں کہا میرے حضور، کیا کہا اس کنیج سے جو کنیز کھانا لائی تھی دوسری اہلیہ کے گھر سے، ام المومنین کے گھر سے، تو سرکار نے اس کنیج سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے، آپ سارے ٹکڑے کو جمع کرنے لگے، نہ سیدہ عائشہ کو ڈانٹا نہ آپ نے مارنے کی دھمکی دی، کچھ نہیں کہا، صبر کی تصویر بنے رہے مصطفیٰ، اور جب ٹکڑے کو چننے لگے سیدہ عائشہ جب دیکھا کہ مجھ کو حضور نے کچھ نہیں کہا، ٹکڑے چننے لگے، دل ہی تو تھا سامنے
سامنے آ گئی اور کہنے لگی آقا مجھ سے خطا ہو گئی، اب اس خطا کی معافی کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے گھر چلانے کا طریقہ۔ ایسا نہیں کہ مار دیں گے، کاٹ دیں گے، میری بات نہیں مانو گی تو طلاق دے دوں گا، تو پھر تو وہی ہوگا جو سرکار نے کہا ہے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے۔ اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، رہنے تو اسی حالت میں، کام کی چیز ہے، فائدہ اٹھاتے رہو۔ تم مرد ہو، تم مرد بن کے رہو، وہ عورت ہے عورت۔ تو حضور نے صبر کا مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ سے حضور نے کیا کہا؟ اسی طرح کے برتن میں اسی طرح کا کھانا، یہ تیرے جرم کی تلافی ہے۔ سیدہ عائشہ نے بازار سے اسی طرح کا برتن منگوایا، اسی طرح کا کھانا تیار کیا اور ان کے گھر بھیجوا دیا۔ یہ ہے گھر چلانے کا طریقہ، یہ ہے گھر میں امن قائم کرنے کا طریقہ۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ حضور سے ہٹ کے جو جیے گا کبھی منزل مقصود پہ نہیں جیے گا، نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے امن، چین، سکون، راحت سب پانے کا ایک ہے راستہ، وہ ہے طریق مصطفیٰ، سرکار کا راستہ۔ مرنے کے بعد جنت ملے گی، دنیا میں راحت، چین، سکون کی نعمت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو اپنے پیغمبر کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔